بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج کے اس چیپٹر میں ہم علم دین کو پھیلانے کی نیت سے کچھ ایسے شرعی احکام سوال جواب کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے جن کو سن کر آپ کا ذہن یکدم حیران ہو جائے گا اور مسئلے کی تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفو لیب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس چیپٹر کا نام ہم فقہی پہیلی رکھتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے چیپٹر کا۔ فقہی پہیلی نمبر 1، کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ جواب، شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ فقہی پہیلی نمبر 2، ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب، جو شخص یہ کہے میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس شخص نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ نمبر 3، کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ جواب، جبکہ نماز کی تحقیر مقصود ہو، مثلا نماز ایسی کوئی عالیشان چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ نمبر 4، وہ کون سی بدعت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے؟ جواب، بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسا کہ گمراہ فرقوں والوں کے رد کے دلائل قائم کرنا، علم نحو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی بعض بدعتیں واجب ہیں جیسا کہ علم صرف و نحو کا سیکھنا سکھانا کہ اس سے آیات و احادیث کریمہ کے مطالب کو سمجھا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کے غرائب کو محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے، یہ سبب بدعت واجبہ ہے۔ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کا خالق کہنا جائز نہیں؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں۔ نمبر 6، وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب، جبکہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرائض وضو کے لیے تو پانی پورا نہیں ہوگا، تو ان صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 7، پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب، جبکہ جانتا ہو کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونے سے نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضاء کو 3 بار دھونا جائز نہیں۔ نمبر 8، دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب، جبکہ نماز کا وقت ہو گیا اور کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے صرف ایک آدمی کا وضو ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو خود تیمم کرنا اور دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، یعنی وہ شخص خود وضو کرے۔